اکثر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون بول دیتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں سورہ البقرہ میں اللہ نے اس جملے سے پہلے اور اس کے بعد کیا فرمایا ہے، اور یہ آیات کب کب پڑھنی چاہیے، اس کے پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ شاید یہ پیغام اللہ نے آپ کے لیے آج کے درد کے لیے رکھا ہو، اور ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کے لیے خاص دعا بھی کروں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس وقت جس حال میں بھی دیکھ رہا ہو، اس حال کو آپ کے لیے بہتر بنا دے۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، جو دل یہاں بھاری حالت میں آئے ہیں ان کے غم ہلکا فرما دے، جو پریشانی میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور جو ٹوٹ چکے ہیں ان کے دل کو اپنے کلام کے ذریعے سکون عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہاں ہم سورہ بقرہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور میری پوری کوشش رہے گی کہ میں آپ کو وہ سب سکھاؤں، وہ سب بتاؤں جو سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس اتنی بڑی اور اتنی پیاری سورت میں کیا کیا راز ہیں ہمارے لیے، جو ہمارے لیے برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اب ذرا سورہ بقرہ کی ان آیاتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی موت کا سن کر ہمیں یہ آیت پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں، اس آیت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ زندگی صرف آرام کا نام نہیں، بلکہ امتحان کا بھی نام ہے۔ کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال کم ہونے سے، کبھی جان اور رشتوں کے نقصان سے اللہ ہمیں آزماتے ہیں، اور یہاں اللہ صاف فرما رہے ہیں کہ مشکل آنا کوئی حیرت کی بات نہیں، بلکہ مومن کی پہچان ہے۔ پھر اللہ بتاتے ہیں کہ اس امتحان میں کامیاب کون ہوتا ہے، وہ جو مصیبت کے وقت شور نہیں مچاتا، شکوہ نہیں کرتا، بلکہ دل سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یا اللہ، میں خود بھی تیرا ہوں، میرا سب کچھ بھی تیرا ہے، آخر مجھے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جملہ، یہ آیت انسان کے غم کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور درد کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی خوشخبری دیتے ہیں۔ پہلے اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ انسان آزمایا جاتا ہے، مومن آزمایا جاتا ہے، اس کے پاس جو ہے، جس کے پاس جو ہے اسے اسی کی آزمائش ہوگی، کسی کے پاس اولاد، کسی کے پاس مال، کسی کی تنگی۔ اور اس کے بعد والی بیچ والی آیت، انا للہ والی آیت، اس میں ہم اللہ کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہمیں۔ اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی خوشخبری دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ پہلے آزمائیں گے، پھر اپنی طرف انسان کو موڑیں گے، اور اپنی طرف انسان کو لا کر پھر اللہ پاک یہ آیت فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اس طرح صبر کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس پر برکتیں اترتی ہیں، اور اللہ خود اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی سورہ البقرہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر مصیبت کے بعد اندھیرا نہیں ہوتا، بلکہ اگر صبر اور یقین ہو تو رحمت کے دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ بس ہمیں مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک آزماتے ہیں، اس کی آزمائش ہے، ہمیں خود کو اسی کے حوالے کر دینا ہے، اسی کا آپ کو خود کو ماننا ہے کہ ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اگر یہی یقین ہو جائے تو اس کے بعد والی آیت کے مطابق اللہ پاک پھر ہمیں خوشخبری دیتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ سورہ البقرہ کی آیت 156 ہے، اور یہ صرف ایک جملہ نہیں، اللہ کا بہت گہرا پیغام ہے اس میں۔ میں آپ کو اس آیت سے پہلے خود اس آیت اور اس کے بعد والی آیت تینوں کو آسان الفاظ پیغام کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آیت 155 میں ترجمہ پڑھ کر سناتی ہوں۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، کچھ بھوک، اور کچھ مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ پیغام، دیکھیں، یہاں اللہ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ مشکل آنا غلط نہیں، یہ امتحان ہے۔ امتحان، اللہ کے امتحان مومنوں ہی پر آتے ہیں، جن میں کچھ حوصلہ ہوتا ہے، جن میں ایمان ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کا ایمان ہی آزماتے ہیں تاکہ ان کو انعامات سے نوازا جائے۔ ڈر، رزق کی تنگی، نقصان، یہ سب اللہ کی نظر سے باہر نہیں۔ اس کے بعد یہی آیت 156، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا اصل پیغام یہیں پر ہے۔ یہ جملہ صرف موت کے لیے نہیں، بلکہ جب بھی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی صدمہ ہو،
تو یہ ہر دکھ، ہر صدمے، ہر نقصان کے لیے آپ اسے پڑھیں گے، آپ کے دل کو ایک عجیب سا سکون مل جائے گا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اس کا جب مطلب سمجھ آ جاتا ہے تو انسان سکون میں آ جاتا ہے کہ میرا مال بھی اللہ کا، میرا رشتہ بھی اللہ کا، میرا درد بھی اللہ کے علم میں، اور سب سے بڑی بات واپسی بھی اللہ کی طرف، کیونکہ دنیا میں تو ہم سب نے ہمیشہ رہنا نہیں۔ یہی صبر، یہی اعمال ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جملہ انسان کے غم کو قابو میں لا دیتا ہے اور شکایت کو یقین میں بدل دیتا ہے۔ فوراً بعد ہی اللہ پاک ہم سے فرما رہے ہیں، آیت نمبر 157 ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمت اور برکتیں ہوتی ہیں، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہی وہ خوشخبری ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، جو بندہ مصیبت پر یہ آیت پڑھے، یعنی یہ الفاظ کہے، اللہ پاک اس پر رحمت برساتا ہے، اس کا راستہ سیدھا کرتا ہے اور اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہاں مکمل پیغام، تینوں آیتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مشکل آئے گی، یہ اللہ پاک نے پہلے ہی بتا دیا۔ نمبر 2 پر صبر کرنی ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے، یعنی اللہ کی گواہی دینی ہے کہ ہم اسی ہی کے ہیں، اسی پر یقین رکھنا ہے کہ اسی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہاں پر ہم وہ گواہی بھی دے رہے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی اور اسی کے پاس ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے، اور انسان کو ہر تکلیف کا اجر ملے گا جب وہ صبر کرے گا اور اللہ کو مانے گا اور اللہ کی ہدایت پر عمل کرے گا، کیونکہ آپ کا درد ضائع نہیں جاتا، آپ کا صبر چپ نہیں رہتا، آپ کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں وہ پیغام ہے جو ہر دکھ میں سنبھال لیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت غم کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ جب درد برداشت سے باہر ہو تو یہ آیت آپ پڑھا کریں۔ دیکھیں، کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہم صرف ایک ہی جملہ کہہ پاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا یہ ایک جملہ، یہ ایک آیت، اس میں اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہ سیکھ لیا ہوگا کہ جب مصیبت آئے تو اس کا بھی ہمیں اجر ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ پریشان ہیں تو یاد رکھیں، یہ سزا نہیں، امتحان ہے، اور اللہ پاک نے وہیں پر ہی تو فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ پھر اللہ بتاتے ہیں کہ صبر کرنے والے کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک صبر کا طریقہ ہے جو ہمیں اللہ پاک بتاتے ہیں کہ مومن کس طرح صبر کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے، جب وہ شدید تکلیف میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہترین فارمولہ ہے، جب بھی مصیبت آئے تو کیا کہنا چاہیے۔ یہی اللہ پاک نے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اور ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جملہ صرف موت کے لیے نہیں، یہ رشتوں کے ٹوٹنے پر، رزق کے رک جانے پر، دل کے زخم پر، اور ہر ایسی مصیبت پر جو انسان کو توڑ دے۔ تو اس جملے کا مطلب ہے، یا اللہ، سب تیرا تھا اور سب تیری طرف لوٹنا ہے۔ اور جب انسان یہ الفاظ فرما دیتا ہے، انسان جب یہ الفاظ بولتا ہے، یعنی یہ آیت پڑھتا ہے، یہیں پر اللہ پاک سورہ بقرہ کی اگلی آیت میں ایک بڑی خوشخبری دیتا ہے، یعنی یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمت ہوتی ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آج آپ کسی دکھ سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں، اللہ نے آپ کا درد دیکھا ہے، اللہ نے آپ کا صبر لکھ لیا ہے، اور سورہ بقرہ گواہ ہے کہ ہر مصیبت کے بعد رحمت آتی ہے۔ اب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو اس ویڈیو کو سن رہا ہے اس کے دل کا بوجھ ہلکا فرما دے، اس کے غم کو رحمت میں بدل دے، اور ہمیں سورہ بقرہ کے پیغام پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم سب مل کر اللہ پاک کے کلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس نیک کام میں آپ بھی حصہ دیا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، دیکھیں، جو بھی بوجھ آپ کے دل پر ہے اسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ کے حوالے کر دیں۔ وہ رب جو امتحان دیتا ہے وہی رب رحمت بھی دیتا ہے۔ یا اللہ، اس ویڈیو کے نیچے جو بھی بندے اپنی پریشانی لکھ رہے ہیں، چاہے وہ کسی غم میں ہوں، کسی قرض کی تنگی میں، رشتوں کے درد میں، یا دل کے سکون کی تلاش میں، تو سب کے حال سے واقف ہے۔ یا رب، جو بھی یہاں دعا کی امید لے کر آئے ہیں، ان کی امید کو خالی نہ لوٹا، ان کے غم کو اپنی رحمت سے بدل دے، ان کے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا فرما جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو۔ یا اللہ پاک، جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے بچوں کی حفاظت فرما،
جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ جو بہنیں اپنے شوہروں کی محبت کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں میں محبت ڈال دے اور ان کے گھروں میں بے پناہ سکون اور محبت اور عزت والی زندگی لکھ دے۔ جو بے چین دل ہیں ان کے دلوں کو ذکر سے سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین، سورہ بقرہ کے پیغام کے صدقے ہم سب کو صبر، یقین اور اپنی قربت نصیب فرما، اور جو بھی یہاں آمین کہے اس کی زندگی میں خیر ہی خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔